بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى فاصبر، پس صبر کیجئے، علامہ اس پر جو یقولون وہ کہتے ہیں، وسبح اور تسبیح کیجئے، بحمدی ساتھ حمد کے، ربک اپنے رب کی، قبل پہلے، طلوع الشمس سورج طلوع ہونے سے، وقبل اور پہلے، غروبہا اس کے غروب ہونے سے، ومن اور سے کچھ، آنائی گھڑیاں، اللیلی رات کی، فسبح پس تسبیح کیجئے، واطراف اور کناروں پر، النہاری دن کے، لعلک تاکہ آپ، ترضا آپ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، پس ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی تسبیح اور تعریف بیان کرتے رہیے، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، رات کے مختلف اوقات میں بھی اور دن کے مختلف حصوں میں بھی تسبیح کرتے رہیے، بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ فاصبر علی ما یقولون، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دینا طے فرما دیا ہے تو اب خواہ کتنی تکلیف دہ باتیں کہیں، ساحر کہیں، شاعر کہیں، کاہن کہیں یا مجنوں مذاق اڑائیں یا اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ باتیں کہیں، آپ کے پاس صبر اور اللہ سے فریاد کے سوا چارہ نہیں، کیونکہ ہر مصیبت میں دو ہی چیزیں معاون مددگار ثابت ہوتی ہیں، ایک صبر اور دوسری اللہ تعالیٰ کا ذکر، تسبیح، تحمید، تحلیل، جس کی جامع صورت نماز ہے۔ اس لیے دوسری جگہ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگیے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، مراد نماز جیسا کہ جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، رکعت سجدہ بول کر پوری نماز مراد لی جاتی ہے، اسی طرح تسبیح اور حمد بول کر پوری نماز مراد لی جا رہی ہے، کیونکہ رکوع اور سجدے کی طرح تسبیح و حمد بھی نماز کا جزو ہے۔ دلیل اس کی جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھ کر فرمایا، اور پھر آپ نے یہ آیت بھی تلاوت کی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الغُّرُوبِ، تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے اسے دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تمہیں کوئی بھیڑ پیش نہیں آئے گی، تو اگر تم یہ کر سکو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز کی ادائیگی میں کوئی تم پر غالب نہ آئے، رکاوٹ نہ بنے، تو ایسا کرو۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، سبح بحمد ربک سے مراد نماز ہے، اور جس کی تفصیل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ملتی ہے، کب، کیسے، طریقہ کیا ہے، رکعتیں کتنی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس آیت میں 5 نمازوں کا حکم کس طرح شامل ہوتا ہے، اس بارے میں مفسرین کا بیان مختلف ہے، جیسے قبل طلوع الشمس سے مراد فجر کی نماز، قبل غروبہا سے مراد ظہر اور عصر کی نماز، ومن آناء اللیل مراد مغرب اور عشاء، واطراف النہار دن کے کناروں سے مراد فجر اور عصر، کیونکہ فجر دن کے پہلے کنارے میں ہے اور عصر دن کے آخری کنارے میں ہے۔ اسی طرح مغرب تو وہ رات میں شامل ہے۔ اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں نمازوں فجر اور عصر کا ذکر قبل طلوع الشمس و قبل الغروب میں ہو چکا، اس تفسیر کے مطابق ان کا ذکر دوبارہ لازم آتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ان دونوں نمازوں کی مزید تاکید کے لیے ان کا دوبارہ ذکر کیا گیا، جیسا کہ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین،
سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو۔ صلاۃ الوسطیٰ کا ذکر اس کی فضیلت اور اہمیت کے پیش نظر دوبارہ کیا گیا۔ فجر اور عصر کے فضائل اس کے پیش نظر ان کی مزید تاکید کے لیے انہیں دوبارہ ذکر فرمایا، کیونکہ حدیث سے مبارکہ کے مطابق ان دونوں نمازوں میں رات اور دن کے فرشتے شامل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی زیارت کے حصول کے لیے ان دونوں نمازوں کا خاص اہتمام کرنا ضروری ہے۔ لعلک ترضیٰ، یہ اشارہ اس طرف ہے کہ صبر اور نماز کی برکت سے آپ کو مقام محمود حاصل ہوگا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 79۔ پھر سورۃ ضحیٰ میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے عطا کرے گا پس تو راضی اور خوش ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اہل جنت کو بھی راضی کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا اے اہل جنت، وہ کہیں گے بار بار، اہل جنت یعنی وہ کہیں گے کہ بار بار تیری جناب میں حاضر ہیں اے ہمارے رب، اور بار بار حاضر ہیں۔ تو وہ فرمائے گا کیا تم راضی اور خوش ہو گئے؟ وہ کہیں گے ہمیں کیا ہے کہ ہم خوش نہ ہوں، جبکہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ وہ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز عطا کروں؟ وہ کہیں گے اے رب، اور اس سے افضل بھلا کیا ہے؟ وہ فرمائے گا میں تمہیں اپنی رضا عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سو اس کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ الحمدللہ، اللہ کرے یہ وقت ہم پر ضرور آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت فرمائے گا تم کوئی چیز چاہتے ہو کہ میں تمہیں مزید دوں؟ تو وہ کہیں گے کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا اور ہمیں آگ سے نجات نہیں دی؟ فرمایا تو اس وقت اللہ تعالیٰ حجاب اٹھا دے گا تو انہیں کوئی چیز عطا نہیں کی گئی